لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ الحکیم وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل حضرات۔ اگر آپ کی طبیعت کو ناگوار نہ گزرے تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیے، بس زحمت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بزرگ بیٹھے رہیں آپ، ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، مجلس سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں اور اس عزاخانے میں شہزادی آپ کی حاضری کو اور اس خادم اور طالب علم کی ذاکری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آخری امام کے جلد از جلد ظہور کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات عزیزوں، ظاہر ہے کہ آپ کو قصر امام حسین سے نکل کے قصر توحید میں حاضری درج کرانی ہے، اور آج روز جمعہ ہے۔ اللہ کو مجمع بہت پسند ہے، اور اگر اللہ کو مجمع پسند نہ ہوتا تو آج روز جمعہ کو روز جمعہ نہیں کہا جاتا۔ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے عالم ارواح میں اپنی مخلوقات کو جمع کر کے اپنے رسول کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روز جمعہ کی عظمت جماعت کی وجہ سے نہیں ہے، علی کی ولایت کی وجہ سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد و آواز۔ اس دن کا یا علی اس دن کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور مومن کے لیے یہ دن عید کا دن ہے۔ اب چونکہ آپ ایام اضحیٰ اور فصل اضحیٰ میں ہیں تو ہمارے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشی سے بڑھ کے جیسے اس سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں، ویسے ہی اہل بیت علیہ السلام کے غم سے بڑا کوئی غم کائنات میں نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ فصل اضحیٰ میں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مومن کے لیے اللہ نے یہ دن عید کا قرار دیا، اور اللہ کو مجمع پسند ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کو مجمع نہیں پسند ہے۔ اگر مجمع نہیں پسند ہوتا تو مسجد میں فرادہ نماز سے زیادہ جماعت کا ثواب نہ ہوتا۔ اللہ کو اتنا مجمع پسند ہے کہ عالم ارواح میں مجمع کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کر کے علی کی ولایت کا اقرار لیا، اور یہاں تک کہ عالم ارواح کے بعد جب اللہ نے مجسمے میں ارواح کو ڈھال کے زمین پہ بھیجا
تو رسول کا آخری حج تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، کجاووں کا منبر تھا، اور خود جلوہ افروز منبر رسول کائنات تھے، رحل رسالت پر قرآن امامت تھا، اور اعلان ولایت علی ہو رہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ عالم ارواح میں بھی مجمع پسند کیا۔ میں کسی نقطۂ فکر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو علی کی ولایت کا مجمع پسند ہے، علی کی خلافت کے خلاف اجماع نہیں پسند ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد آواز بلند۔ دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام کیا ہے، اور میں نے قرآن مجید کی بڑی شورۂ آفاق آیت کی تلاوت فرمائی ہے، جس میں کاتب تقدیر سلطان السلاطین کا بیان ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں روئے زمین پہ ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اور یہ ملائکہ کے سامنے اللہ نے دیکھیے پوری قرآن کی آیت پڑھیے جا کے، تب آپ کو پتہ چلے گا قرآن طاق پہ سجانے کے لیے نہیں آیا کہ اس پہ گرد پڑی رہے اور وہ آپ کے گھر میں رکھا رہے، اس لیے قرآن آیا ہے تاکہ روز مومن کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ اور میں تو یہ اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر بڑے بڑے سوروں کی تلاوت کرنے میں دقت ہوتی ہے تو چھوٹے ہی چھوٹے سورے کر کے آپ روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کریں، اس سے بہت فائدے ہیں، گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن شارپ ہوتا ہے اور آپ کے عقل کی گرہیں کھلتی ہیں، اور آپ کا مائنڈ، جو اسٹوڈنٹس اور جو طالب علم اپنے امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو وہ کسی عالم دین اور مولوی اور خطیب کے پاس نہ جائیں کہ ہمیں تعویذ لکھ کر دے دیجئے، بلکہ اہل بیت نے آپ کو خود ہی فارمولہ بتا دیا ہے، اگر حافظہ مضبوط کرنا ہے تو روز کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرو تاکہ تمہارا حافظہ تیز ہو جائے۔ اسی قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ قرآن میں جا کے پڑھیے گا، اس میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اسی آیت میں آگے بڑھ کے اٹینشن ہو کے سنیے، مجھے کم وقت میں باتوں کو سمیٹنا ہے، تو ذمہ داری میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے، کوانٹٹی نہیں کوالٹی اچھی ہے، تو بات اگر پہنچ جائے تو بولتے آئیے گا۔ عزیزو اسی آیت کے آخری فقرے کو جا کے پڑھیے گا، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کیا پلٹ کے کہا؟ پروردگار اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے، جو زمین پہ جا کے لڑائی جھگڑا کرے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جملہ پہنچا نہیں؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پہلا تبرک ساکنان بزم معرفت کے لیے روانہ کر رہا ہوں، اسے تبرک سمجھ کے رکھ لیجئے گا۔ لوگ صرف اتنا پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آگے بڑھ کے فرمایا میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچا ہوتا۔ اللہ نے آگے بڑھ کے کیا فرمایا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں، جو قارئین قرآن ہے، قرآن پڑھنے والے، ان کو یہاں سے لطف آئے گا۔ اللہ نے فرمایا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لمحہ فکریہ، اور تمام عالم اسلام کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ اللہ نے اسی قرآن میں کہا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ملائکہ کی صف میں فرشتے، کیا فرشتوں میں کوئی ایسا ملک تھا جو اللہ سے کچھ چھپا لے جائے؟ کہا نہیں، اللہ سے کوئی فرشتہ کچھ چھپا نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی صف میں کوئی منافق تھا۔ نہیں جملہ پہنچا جو میں کہہ کے گزر رہا ہوں؟ توجہ فرمائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کی صف میں کوئی منافق تھا جو کچھ چھپا رہا تھا۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اس کا مطلب اللہ جانتا تھا کہ فرشتوں کی صف میں عزازیل آ کر بیٹھا ہے کہ جسے میں نے پروموشن دے کر جناتوں کی صفوں سے نکال کر عبادتوں کی بنیاد پر فرشتوں کی، ملائکہ کی صف ملکوتیت میں بٹھا دیا کہ جو بعد میں شیطان بنے گا۔ لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہ بعد میں غداری کرے گا، لیکن ابھی سزا نہیں دی بلکہ انڈیکیٹ کیا، اللہ نے اشارہ کیا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اور کب مردود بارگاہ کیا؟ کہ ابھی لعنت نہیں کی بلکہ کہا
کہ جب آدم کو پتلا بن کے تیار ہو گیا، کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم سجدے میں چلے جانا۔ اما یہ پہلا خلیفہ تھا، جملہ پہنچے تو بولیے گا، یہ پہلا خلیفہ تھا جو زمین پہ آ رہا تھا۔ اللہ روز اول سے ہی قانون بنا رہا ہے کہ منافق کھلتا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا اقرار نہ لیا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد ارباب۔ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو پورا اسلام کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے پہلا خلیفہ جب بنایا اور آدم کو زمین پہ بھیجا تو بھیجنے سے پہلے کیا کہا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں، میرا یوتھ سے خطاب ہے، جو نوجوان بیٹھے ہیں یہاں سے یہ تحلیلی میسج لے کر جائیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مخالف آپ سے سوال کرے تو ان مجالس کا صدقہ ہے کہ آپ انہیں دندہ چکن جواب دے کر چلے آئے۔ خاموشی سے آنے والا علی والا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ باب شہر علم کے ماننے والے ہیں۔ جیسا سوال کیا جائے ویسا جواب دیا جائے۔ بھئی پہلا خلیفہ بھیجا، اب جیسے ہی آدم کے سامنے سجدہ کرنے کی بات آئی تو ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ نہیں پہنچا جملہ؟ کل کی بات آپ کے ذہن میں ہوگی تو بہت لطف آئے گا۔ الا ابلیس، ابلیس نے کہا تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ میں جملہ پھر دہراؤں گا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ یہ اللہ پہلے جانتا تھا کہ یہ بیٹھا تو ہے، انکار کرے گا، لیکن سزا پہلے نہیں دی۔ بھائی کاش کہ میری بات پہنچے، جب تک نتیجہ سامنے نہیں آ گیا اللہ امتحان لیے بغیر کبھی نتیجہ نہیں دیتا۔ اب کوئی سوال نہ کرے کہ کچھ منافق رسول کے پہلو میں بیٹھتے تھے تو رسول نے زندگی میں کچھ کیوں نہ کہا؟ اسی لیے نہیں کہا کیونکہ چھپے ہوئے تھے، منافق تھے۔ جب غدیر کے بعد اعلان ولایت علی کا انکار کیا تو حارث جیسے منکر پر عذاب الہی آیا۔ اللہ نے بتایا یاد رکھنا سب کچھ کیا، علی کی ولایت کا انکار کر گئے تو ایسے ہی عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد ارباب۔ دیکھیے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جا کے پڑھیے گا تو ہو سکتا ہے کہ اچھا مجھے پڑھنے والوں سے خطرہ نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ پڑھنے لکھنے والا منزل اعتدال میں رہتا ہے، لیکن جو بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے تو اس کو پھر امام کی باتوں میں بھی شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اچھا وہ اپنی مرضی کے موافق اسلام چاہتا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم آل محمد کے دشمنوں کو برا بھی نہ کہیں، ہاں آل محمد کے دشمنوں کو برا بھی نہ کہیں اور چپ چاپ اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ تو ایسی نیت اور ایسی فکر پہ خدا کی لعنت ہے۔ اور یہ معصوم نے فرمایا کہ جو آل محمد کے دشمنوں سے براعت پہ منہ بنائے، تبرے پہ منہ بنائے، تو یہ سمجھ لیجئے آل محمد میں اس ذات پہ لعنت کی ہے، اور ایک نہیں ہزاروں حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ لعنت کا بڑا ثواب ہے، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کا بڑا ثواب ہے۔ اور کچھ لوگ زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ان کو برا لگنے لگتا ہے، تو میں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ آل محمد کے دشمن ہے، براعت کا اظہار تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ چاہتے کیا ہے؟ کہا کہ قاتل حسین کو بھی کچھ نہ کہا جائے اور حسین کو بھی مانا جائے۔ پوری کربلا دو جملوں میں پہنچا رہا ہوں، میرا حق ہو تو دے دیجئے گا اور بول لیجئے گا میرے سرکار حسین بھی مل جائے اور رے کی حکومت بھی مل جائے، یہ عمر سعد کی فکر ہے، ہریٹری کی نہیں۔ بھائی میں پوری کربلا پڑھ گیا، آپ نے نہیں محسوس کیا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اربع آواز میں۔ یہ عالی مطلب ہادی کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ نے حکم دیا ہے تو واجب التعمیل کی حدوں میں ہے، ورنہ ویدر کا اور کلائمیٹ کا بہت اثر پڑتا ہے فکر پہ، مینٹیلیٹی پہ، وژڈم پہ، وجدان پہ، ذہن پہ۔ تو آپ کی فکر پہ دن کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں لوگ چپ چاپ سکون سے یوں ہی بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ اتنا بول رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا بول رہے ہو، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ عزیزوں، اللہ نے پہلا ہادی زمین پر بھیجا، نہیں محسوس کیا؟ پہلا ہادی۔ مجھے بتائیے کہ اگر رامپور میں سننے والے نہ ہوتے تو عباس حیدر صاحب مجھے کال کیوں کرتے کہ کرتاز بھائی آپ کو پہلی سفر سے 10 سفر تک اشرا پڑھنا ہے؟ بہت توجہ سے سنیے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر رامپور میں سننے والے نہ ہوتے تو کرتاز بلائے کیوں جاتے؟
اگر آپ اسکول جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی تائید فرمائیں کہ جب آپ جاتے ہیں تو بچے پہلے سے بیٹھے رہتے ہیں، پروفیسر بعد میں آتا ہے، لیکچرار بعد میں آتا ہے، ٹیچر بعد میں آتا ہے. کیوں؟ کہ سننے والے پہلے ہونے چاہیے، سنانے والا بعد میں آتا ہے. اب آپ چاہے جیسے سن لیں. کیا قانون الہی ہے؟ اللہ نے پہلا ہادی زمین پر بھیجا، سنانے والا پہلے آیا. بھائی کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. پہلا ہادی زمین پہ بھیجا، سمجھا؟ تو سنانے والا پہلے آیا، سننے والے بعد میں آئے. جملہ بہت قیمتی ہے، روانہ کر رہا ہوں، چاہے سنیے یا نہ سنیے، اگر پہنچ جائے تو بول دیجئے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر جملہ نہ پہنچا پاؤں. اللہ نے روز اول ہی قانون بنا دیا کہ ہماری طرف سے سنانے والا پہلے جائے گا، سننے والے بعد میں آئیں گے. کیا قانون؟ کہا جب دنیا میں کوئی نہیں تھا تو ہادی میں نے بھیجا. یہ روز ابد تک، قیامت تک کا قانون بنا رہا ہوں کہ روز اول پہلا ہادی بھیج رہا ہوں کہ جب دنیا میں کوئی نہیں تھا تو میرا ہادی تھا، جب کوئی نہیں رہے گا میرا ہادی رہے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز. اللہ نے یہ قانون بنایا. اور صاحب آپ کو بڑا لطف آئے گا، یہ جو میں نے ایگزامپل دیا ہے، یہ مثال دی ہے، یہ ہوا میں تیر نہیں چلایا. چلے کمان میں تیر جوڑا ہی تب جاتا ہے جب نشانہ سامنے ہو. تو نشانہ سامنے، آپ کی فکر نجف تک، تیر اپنے ہدف تک. بس آپ سنتے رہیے. دو مثالوں کے ذریعے میں نے سمجھایا کہ اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے تو پڑھانے والا کیوں جائے گا؟ سننے والے رامپور میں نہ ہوتے تو قرطاس کربلائی کو کیوں بلایا جاتا؟ لیکن قانون الہی الگ ہے کہ سنانے والا پہلے آیا اور سننے والوں کو بعد میں بھیجا. اما یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر جملہ پہنچے تو تبرک ہے. تبرک سمجھ کے رکھ لیجیے گا، قیمتی تبرک. یہ اللہ کا رحم نہیں تو اور کیا ہے؟ بزرگ بیٹھے، اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اب کتنی رحمت کے سائے میں رہیے گا، اب کتنی اللہ کے کرم کی چادر چاہتے ہیں. اللہ نے سنانے والے کو پہلے بھیجا، سننے والوں کو بعد میں بھیجا. اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ سنانے والا پہلے جائے، سننے والے بعد میں آئے، تاکہ اگر کوئی پہلا انسان بھی زمین پر پیدا ہو تو اس کی کوئی ایک سانس بھی ہدایت سے خالی نہ رہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز. اور یہ سلسلہ ہوتا ہوا، چلتا ہوا جناب آدم سے ابراہیم تک پہنچا. انشاءاللہ آج کی مجلس میں خاص طور پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو اپنی طرف سے خصوصی دعوت دیتا ہوں. آج کی مجلس اور کل کی مجلس اس لیے کہ آج بھی مجھے فلسفہ تعویذ بازوئے قاسم پہ مجلس پڑھنی ہے، صلح حسن سے تعویذ بازوئے قاسم تک. اور کل کی جو آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ اس میں یہ ثابت کرنا ہے کہ کربلا سے پہلے حسین نے یزید کو انٹرنیشنل لیول پہ ہرایا تھا. صلوات بر محمد آل محمد پر آواز بلند. ایک صلوات مل جل کے پڑھ دیجیے آپ حضرات. تو آپ یہاں سے دو باتیں سن لیجئے. یہ سلسلہ ہوتا ہوا کہاں آیا؟ کہ یہ سلسلہ ہوتا ہوا پہلے امام فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس کے بعد ان کے بیٹے کون؟ وارث کون؟ امام حسن مجتبیٰ. اچھا ایک ڈاؤٹ اور کلیئر کیجئے تاریخ کا ایک ڈاؤٹ اور کلیئر کیجئے. ہمارے بزرگ بیٹھے، بزرگوں کے ہم عصر تشریف فرمائیں. یہ اپنے زمانے کے خطیب اور علماء اور مفکرین اور ذاکرین کو داد دے چکے. اب میں نوجوانوں کے زمانے کا خطیب ہوں تو نوجوان سے اپنا حق مانگ رہا ہوں. اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو وہی ہمارے والدین کے حق میں داد و تحسین کا نذرانہ اور وہی ان کی شفقتیں اور محبتیں. نوجوان تشریف فرمائے. جناب آدم کے کتنے بیٹے؟ دو بیٹے، حابیل اور قابیل. سگے بیٹے تھے نا، سوتیلے تو نہیں. حابیل اور قابیل. خدا کی قسم کیا قانون قدرت ہے. ایک علیہ اللعن ہوا، ایک علیہ السلام ہوا، اور دونوں نبی کے بیٹے، سگے بیٹے. ایک کا نام قابیل، دوسرے کا نام حابیل. قابیل نے حابیل کو مارا یا حابیل نے قابیل کو مارا؟ بچوں سے پوچھ لیجئے تو دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں. سامنے کی بات ہے. جس کے نام میں قاف ہو وہ قاتل ہے. اس سے اچھا میں نہیں سمجھا سکتا تھا. جس کے نام میں قاف آتا ہے وہ قاتل ہے. قابیل نے حابیل کو مارا. دیکھیں شاید نوجوانوں کے لیے نئی بات کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ اگر آدم اور شیطان کو سمجھ گئے تو حسین اور یزید کو سمجھ جاؤ گے.
بڑی بات کہی آپ نے نہیں محسوس کی؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر آواز بلند۔ اگر دنیا آدم اور حسین کو، آدم اور ابلیس کو سمجھ گئی تو پھر حسین اور یزید کو سمجھ جائے گی کہ حسین کون ہے اور یزید کون تھا۔ خدا لعنت کرے، حسین ہے اور یزید تھا۔ آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ ہوتا یہ تھا کہ اس وقت جناب آدم کی جب وراثت کا مسئلہ آیا کہ وارث کون بنے گا، تو اللہ نے حکم دیا کہ دونوں کی نظر اللہ کی بارگاہ میں نظر کی جائے۔ نظر وہیں سے چلی آ رہی ہے، ہم اپنے گھر سے نہیں لے آئے۔ اس زمانے میں نظر دی جاتی تھی، اور نظر کیسے ہوتی تھی کہ دونوں کی نظر اللہ کی بارگاہ میں رکھی جائے، جس کی نظر اللہ نے قبول کر لی وہی آدم کا وارث ہوگا۔ اب دونوں نے نظر پیش کی۔ ہوتا یہ تھا اس زمانے میں نظر ایسے قبول ہوتی تھی، ایک آگ کا شعلہ آسمان سے آتا تھا اور جس کی نظر قبول کرنی ہوتی تھی اللہ کو، اسے جلا کے راکھ کر دیتا تھا، تو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی نظر قبول ہو گئی۔ پتہ نہیں مجمع یہاں ہے یا کہیں اور، اگر آپ تاریخ کی گلیوں میں اپنی روح کو رکھیں گے تو انشاءاللہ معراج پہ اپنے آپ کو پائیں گے جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی حابیل کی نظر قبول ہوئی تو قابیل میں حسد پیدا ہوا، اور اس نے آ کے کہا کہ نہیں، میں ہی وارث بنوں گا، میں ہی جانشین بنوں گا۔ جب کچھ بس نہ چلا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ کچھ بھی ہو عمر میں تو بڑا ہوں۔ ارے تاریخ پڑھنے والوں، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نوجوانوں سے کہ تاریخ، ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں۔ لائبریریز میں جانے کی دعوت دیتا ہوں میں نوجوانوں کو جنہیں کم از کم اردو نہیں آتی، رومن انگلش آتی ہے، رومن انگلش میں کتابیں اس میں پڑھیں، اسمارٹ انگلش میں، فرینچ میں، سنسکرت میں، ہندی میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، جس لینگویج میں آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی لائبریریز میں موجود ہے، آپ جا کے کتابیں پڑھیں۔ میں نے قیمتی جملہ کہا ہے، اور یہ جملہ یوں ہی نہیں ہے، پوری تاریخ کو ثابت کر رہا ہے کہ جب عہدہ نہیں مل سکا تو انہوں نے آ کے اپنی عمر کی دہائی دی اور کہا کہ میں جانشین بنوں گا کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں۔ ارے نہیں پہنچے آپ، ارے تاریخ پڑھنے والوں کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، میں عمر میں بڑا ہوں۔ پتہ چلا جو خلافت کے لیے عمر کی دہائی دے وہ قابل ہوتا ہے۔ کیا ہے، تاریخ پڑھ گیا میں، آپ نے نہیں محسوس کیا؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد بابا۔ اور یہ تمام علماء تسنن اور علماء تشیع نے لکھا، بال اتفاق لکھا، بال اختلاف نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ باقاعدہ قابیل نے آ کے کہا، عمر کی دہائی دی، اور یہی ہوا تاریخ میں۔ تاریخ کی گلیوں میں جھانک کے دیکھیے، چلمن کی آڑ سے دیکھیے کہ جب ایک حقدار کا حق ناحق چھین رہے تھے تو یہی آ کے کہا تھا، نام کسی کا نہیں لیا جاتا، بات پہنچ جاتی ہے۔ ہماری قوم سے اچھے اشارے کون سمجھتا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہی تو کہا تھا کہ میں عمر میں زیادہ تھا، میں بزرگ تھا۔ دوسرا جملہ سن لیجئے صاحب، یہ تو کہے گئے کہ میں عمر میں زیادہ تھا، لیکن جب اپنے ابا جان کو خط لکھا انہوں نے، تاریخ میں موجود ہے، اور کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین چنا گیا۔ سب کچھ نہیں کہوں گا، اور تاریخ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اور ہسٹری آف اسلام کو ہمارے بچے نوجوان پڑھیں، اس لیے کہ اگر یہ نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ابا، سنیے، ابا کو خط لکھا، لیٹر لکھا، ابا کو لکھا، اور تاریخ میں خط موجود ہے، ابا کو لکھ کے بھیجا۔ میں جملہ تو سنیے ان کے ابا کا، انشاءاللہ معراج پہ ہوں گے آپ۔ جیسے ہی لکھا کہ مجھے خلیفہ چنا گیا۔ اب ابا کا جواب سنیے، سب نے یہ خط کو لکھا ہے، تاریخ میں اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے خط پڑھا، ان کے ابا نے کہا کہ اس لیے مجھے خلیفہ چنا گیا کیونکہ میں عمر میں زیادہ تھا، میں بزرگ تھا۔ ان کے ابا کا جواب آیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھ سے بڑا تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ آئے ہائے، کاش کا جملہ پہنچ جاتا جو میں کہہ کے گزر گیا۔ توجہ ہے، صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر آواز بلند۔ دیکھیں، جہاں اپنی مرضی سے کام ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہی اختلاف ہوتا ہے۔ بیٹا باپ سے ہی نہیں راضی ہوتا، ارے جب گھر والے ہی راضی ہیں تو محلے والوں کو کیا راضی کیجئے گا؟ پہلے اپنے گھر والوں کو راضی کر لیجئے۔ اور یہاں کون ہے؟ ماشاءاللہ یہ الہی بنائے ہوئے ہادی ہیں، یہ اللہ کے سلیکشن کے ہیں، امت کے الیکشن کے نہیں ہیں کہ انہوں نے زبردستی ووٹنگ کی ہو اور اس کے بعد ڈبے بدل دیے ہو، اسٹیمپ کہیں کا کہیں لگا دیا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے سرکار۔ اللہ کا بنایا ہوا ہادی جہاں ہوتا ہے وہاں گفتار ایک،
رفتار ایک، زبان ایک، بیان ایک، کلام ایک، نماز ایک۔ ارے یہی تو آپ کا کرشمہ ہے کہ کہیں پہ 4 امام ہیں تو 4 مصلے، آپ کے 12 امام 1 مصلی۔ یہ کیوں ہے؟ کہ یہ یونٹی ہے، یہ اتحاد ہے۔ جب اللہ کا بنایا ہوا آتا ہے تو وہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ سلسلہ ہوتا ہوا امام حسین علیہ السلام تک پہنچا، صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند حضرات۔ آپ نے یہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا، اس سے پہلے میں نے مجلس میں کہیں عرض کیا ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں اٹھا کے نماز کو کہا یہ نماز اسے پہچانو، یہ روزہ اسے پہچانو۔ یہ کیوں فرمایا تھا؟ یہ زکوٰۃ ہے اسے پہچانو، یہ حج ہے، میری طرف دیکھیے، یہ جہاد ہے، بات ختم ہو رہی ہے، جہاد ہے اسے پہچانو۔ 12:10 کا ٹائم ہے، اس سے پہلے مجھے 12 سے بہت پہلے ختم کر دوں گا، لیکن آخری بات سنیے، یہ جہاد ہے اسے پہچانو، یہ نماز ہے اسے پہچانو۔ کہیں آپ نے بزرگوں نے سنا کہ رسول اللہ نے مدینے کی کسی گلی میں کھڑے ہو کے کہا یہ نماز ہے اسے پہچانو، یہ روزہ ہے اسے پہچانو، یہ زکوٰۃ ہے اسے پہچانو؟ ہر جگہ کہا یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ یہ ہادی کی پہچان کیوں کروائی جا رہی ہے؟ کہ اگر صحیح ہادی کو پہچان لوگے تو جو ان سے اعمال لوگے، اسلام لوگے، شریعت لوگے، تو پھر وہ حقیقی شریعت ہوگی، پھر اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ لیجئے، علماء اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، امام کو پہچان لیا تو پھر اعمال صحیح ہوں گے۔ اور ہمیں وہ والا ڈاکٹر نہیں چاہیے جو درد کو پین کلر دے کے دبا دے۔ جملہ بہت بڑا تھا، میں شرح نہیں کر سکتا، میرے پیروں میں بیڑیاں۔ ہمیں وہ ڈاکٹر نہیں چاہیے جو درد کی پین کلر دے کے اس درد کو دبا دے اور تھوڑی دنوں کے بعد وہ درد پھر اٹھنے لگے۔ ہمیں کون سا ڈاکٹر چاہیے؟ کہ مرض کی جڑ تک پہنچ کے اس مرض کا علاج کرنے والا ڈاکٹر چاہیے۔ 2 قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ یہ جو پین کلر ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہیں، اس لیے زیادہ کھانے والے مر جلدی جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے پین کلر سے آپ بچیے۔ یہ درد کی دوا دینے والے درد کو دباتے ہیں، بعد میں پھر بڑھ جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے جو جڑ تک پہنچ کے جڑ کا علاج کرے تاکہ یہ مرض دوبارہ اٹھنے نہ پائے۔ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام کو پہچان لیا، نماز کون سی صحیح، روزہ کون سا صحیح، زکوٰۃ کون سی صحیح، بھائی جائیے صحیح کتابوں میں صحیح روایت ہے۔ اور میں یہاں سے صحاح ستہ جو ان کے ہاں معتبر ہے، ہمارے برادران کیا، میں کتابوں کا اور حوالہ دے سکتا ہوں جب بات یہاں آ جائے گی، لیکن ممبر پہ بیٹھا ہوں تو صرف اتنی سی بات سن لیجئے۔ صحاح ستہ میں بھی باقاعدہ یہ روایت موجود ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے، شہادت ہوئی رسول کی، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، شہادت ہوئی ہے، رسول اللہ کو زہر دیا گیا ہے، اس لیے کہ معصوم اپنی موت نہیں مرتا۔ ارے یہ کلیہ دیا آپ نے نہیں محسوس کیا؟ معصوم اپنی طبعی موت نہیں مرتا، معصوم کو یا تو قتل کیا جاتا ہے یا زہر دے کے مارا جاتا ہے۔ تو معصوم کی جب شہادت ہوئی، رسول اللہ کی سر اٹھا کے بات سن لیجئے، رسول کی جب شہادت ہوئی اور پردہ کیا رسول اللہ نے، ہمارے بزرگوں سے میں دعائیں چاہتا ہوں، اس طالب علم خادم کو دعائیں دے دیجئے گا، جب اس دنیا سے رسول گئے، ہادی صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا۔ صحیح کتابوں میں صحیح روایت ہے، اور کیا ہے کہ نماز ایسی پڑھو کہ جیسے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو میں وہاں تک نہیں جاؤں گا، 1 2 3 4 فقہ تک نہیں پہنچوں گا، لیکن ایک عقلی جواب سنیے جو صحاح ستہ میں باقاعدہ اتفاقاً بالاتفاق علماء اہل تسنن نے بھی یہ لکھا کہ جب رسول پردہ کر گئے اور خلافتیں کئی گزر گئیں تو کئی برس کے بعد امت کے اصرار پہ نماز وہی صحیح ہے کہ جیسے رسول پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح کتابوں کی صحیح حدیث ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے رسول پڑھا کرتے تھے۔ اپنے مقدر پہ فخر کیجئے گا، یہ روایت جو پڑھنے جا رہا ہوں صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، اور بالاتفاق اہل سنت کے علماء نے لکھی کہ جب تینوں خلافتیں گزر گئیں، باقاعدہ لکھا ہے، اور رسول اس دنیا سے چلے گئے، ابھی تک کوئی آواز نہیں نکلی تھی، لیکن ایک عرصے کے بعد جب امت کے اصرار پہ علی نے رسول کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ نماز پڑھائی تو جتنے پیچھے پڑھ رہے تھے سب کا ایک جملہ تھا، آج ایسی پڑھی جیسے رسول پڑھتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر آواز کہ آج ایسی پڑھی کہ جیسے رسول پڑھا کرتے تھے۔ کہا کیا مطلب؟
کہا جیسے رسول نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھنی ہے۔ اور مجھے بتائیے کیا رسول سے ہٹ کے شریعت ہے؟ کوئی مسلمان آئے کہہ دے رسول سے ہٹ کے شریعت ہے؟ کہا نہیں، اسی لیے ہر جگہ پہ ہادی کو پہچانوایا، اور حدیث بھی موجود ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، دونوں نسخے ہیں، ایک فقط کے ساتھ بھی ہے اور ایک فقط کے ساتھ نہیں ہے۔ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ فقط کے ساتھ ہے، من مات علی حب آل محمد ماتا، من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر نہیں، پہچانے بغیر مر گیا، وہ جاہل نہیں مرے گا، دور جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی کفر پر مرے گا کہ امام ہوتے ہوئے بھی ایسے زمانے میں جی رہا ہے کہ مانو امام نہیں ہے، کیونکہ امام کو اس نے پہچانا نہیں۔ اسی لیے تو آغائی تقی بہجت رحمت اللہ علیہ، اللہ مزید درجات بلند فرمائے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم امام کو کیسے دیکھیں، تو انہوں نے فرمایا امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کو پہچاننا کمال ہے۔ کہا کوئی دلیل؟ کیا خوبصورت دلیل انہوں نے دی، کہا اپنے زمانے کے امام کو تو شمر میں نے بھی دیکھا تھا لیکن پہچان نہ پایا۔ نہیں پہنچے آپ؟ صلوات بر محمد آل محمد پر آواز بلند۔ اپنے زمانے کے امام کو شمر نے بھی دیکھا تھا لیکن پہچان نہیں پایا۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو انسان سمجھ نہیں پاتا، غلطی کر جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں، موضوع سے ہٹ کے بات ہے لیکن یاد آ رہی ہے، سن لیجئے، ورنہ میں بھول جاؤں گا تو شاید 2 مجلسوں میں نہ پڑھ پاؤں۔ جتنے بیٹھے ہیں تبرک میں، نوجوانوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ کبھی بھی اللہ کو ٹیچ نہیں کیجئے گا، اللہ کو کبھی سکھانے کی کوشش مت کیجئے گا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اے پروردگار، دعا مانگتے ہیں نوجوان ہمارے یہاں بہت سے ہیں، اے پروردگار میرے کاروبار میں برکت دے دے تاکہ میں کربلا چلا جاؤں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ انصاف سے بتائیے گا، سر ہلائیے گا، میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے۔ خدائے حسین کا واسطہ، انشاءاللہ یہ سناٹا طوفان میں بدلے گا اگر دل پہ جملہ نقش ہو گیا۔ اللہ کو ٹیچ مت کیجئے، اللہ کو نہ سکھائیے کہ میرے کاروبار میں برکت دے تو میں کربلا چلا جاؤں۔ کیا بغیر برکت ہوئے نہیں بھیج سکتا؟ ہائے ہائے، جتنا قیمتی جملہ تھا آپ نے محسوس نہیں کیا۔ اللہ کو ٹیچ نہیں کرنا ہے، اللہ کو سکھانا نہیں ہے، اللہ سے سیکھنا ہے، اور اللہ آپ کا مالک ہے، سب سے بڑا پالنہار ہے۔ یہ نہ کہیے کہ کاروبار میں برکت دے دے کہ کربلا میں چلا جاؤں، بلکہ یہ دعا مانگیے کہ پروردگار مجھے کربلا بھیج دے۔ دعا مانگنا آپ کا کام ہے، کیسے بھیجنا ہے یہ اس کا کام ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد آواز بلند۔ کم از کم جتنے ہیں اتنے مل جل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ بس آخری بات مجلس تمام ہے، اسی لیے ہر جگہ پہ پہچانوایا کہ یہ حسین ہے، یہ حسن ہے، یہ علی ہے، انہیں پہچانو، اور بات ختم ہو گئی۔ اور کبھی سجدے میں گئے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، سجدہ نماز کی معراج ہے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ صاحب معراج نماز کی معراج میں، ہاں، اور پشت پہ ایک بچہ آیا اور آ کے بیٹھ گیا، ہٹے کٹے لوگ صفوں میں تھے، ایک ایک بکرا ہضم کر جانے والے۔ یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، وی آئی پی قسم کے بھوکے نہیں، وی آئی پی قسم کے بھوکے۔ اور جہاں بنو ہاشم کے گھر میں کوئی اچھی ڈشز بنتی تھی تو یہ جو بھوکے تھے، خاندانی بھوکے، یہ آل محمد کے دروازے پر آ جاتے تھے۔ اسی لیے جناب ہاشم کی تاریخ جا کے پڑھیے، جناب ہاشم کا دسترخوان جب سجتا تھا تو چاندی کی پلیٹوں میں جناب ہاشم کھانا کھلاتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی لالچی تھے کہ جن کی نظر جو ہے وہ لالچ کی طرف جاتی تھی، تو یہ سخی ابن سخی کا خانوادہ تھا۔ ہاشم نے اپنے تمام چاہنے والوں سے جا کے کہا ان سے کہہ دو کھانا بھی کھائیں اور پلیٹیں گھر بھی لے جائیں۔ نہیں پہنچا جملہ جو میں کہہ کے گزر گیا؟ کہا ان سے کہو کھانا بھی کھائیں اور پلیٹیں گھر بھی لے جائیں، اب بھی نہیں پہنچے۔ جب میں نے یہ تاریخ پڑھی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ ہاشم کے دسترخوان کی قیمتی پلیٹیں لے گئے، بیچ بیچ کے غنی ہو گئے۔ آپ نے نہیں محسوس کیا جو میں کہہ کے گزر گیا؟ جا کے تاریخ پڑھیے گا، ہاں، بیچ بیچ کے غنی ہو گئے اور بیچ بیچ کے مالدار ہو گئے۔ تو یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو سخی ابن سخی کا گھرانہ ہے، یہ صرف فقیروں کو نہیں عطا کرتا، بیزر کو بوزر نہیں بناتا، یہ امیروں کو امیر بنا دیتا ہے، ولیوں کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو ایک منظر وہ بھی آیا کہ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، صاحب معراج نماز کی معراج میں ایک بچہ آیا ٹہلتا ہوا، اور کہاں بیٹھا؟ کہ پشت رسالت پہ، پورا واقعہ سنا ہوا ہے۔ پہچان کس کی کرائی جا رہی ہے؟
کہ یہ نانا کی پشت پہ نواسا نہیں ہے، رسالت کی پشت پہ امامت ہے۔ ایک ہی لفظ سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ اگر نانا کی پشت پہ نواسا آپ کہیں گے تو قول معصوم فعل معصوم حجت ہے، تو اب امت پہ یہ فرض ہوگا کہ اگر کوئی نانا سجدے میں ہے اور نواسا آ کے بیٹھ گیا تو اب اتنا ہی سجدے کو طول دے جتنا رسول نے دیا تھا، تو اب یہ سنت ہو جائے گی۔ تو نانا کی پشت پہ نواسا نہیں ہے میرے سرکار، یہ رسالت کی پشت پر امامت بیٹھی ہے، اور اللہ پہچانوا رہا ہے کہ اب بھی پہچان لو کہ زمانے کا امام کون ہوتا ہے اور امام کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے ہادی کو پہچانوایا اللہ نے۔ اور جتنے بیٹھے تھے نا، صفیں لگی ہوئی تھی، روایت کہتی ہے کہ جب بہت دیر ہو گئی تو ایک صحابی کے بدن میں پیٹ میں الجھن ہوئی کہ ایک بار، دو بار، تین بار، 70 بار۔ اگر بچہ ناراض ہو جائے، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ مجھ سے کہے کہ قرطاس صاحب مجھے بامبے جانا ہے، مجھے بامبے گھما دیجئے، میں کہوں گا سرکار میں تو عشرہ پڑھ رہا ہوں۔ بچے سے کہوں گا بیٹے میں ابھی عشرہ پڑھ رہا ہوں، چلیں گے بعد میں؟ نہیں، آج ہی چلنا ہے، آج رات کی فلائٹ لیجئے اور نکلیے، آخری بات، التفات کربلا کی طرف، آج کی فلائٹ لیجئے اور نکلیے۔ میں نے کہا نہیں بیٹے ایسا نہیں، اس کو میں منا رہا ہوں۔ جب بچہ ضد کرے، بچے کو مناتے ہیں، باپ کو نہیں مناتے۔ کاش کے پہنچا لے جاؤں۔ جب بچہ ضد کرتا ہے تو بچے کو منایا جاتا ہے، باپ کو نہیں منایا جاتا، کیونکہ بچہ ضد کر رہا ہے۔ تو پشت رسول پر، کہاں سو رہے ہیں آپ، پشت رسول پر امام حسین آ کے بیٹھے تھے، تو اللہ کو جبرائیل کو بھیج کے یہ کہنا تھا کہ بچے کو اٹھائیے اور گوشے میں رکھ دیجئے، لیکن بچے کے پاس نہیں آئے جبرائیل، رسول کے پاس آئے اور بازو کو تھام لیا، کہا اللہ نے کہا ہے جب تک حسین، اس جملے سے تطبیق دے کے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت سے نہ اتر جائے تب تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ اسی جملے پہ تو معراج ہو جانی چاہیے تھی۔ اب چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ خلاصہ کروں تو سن لیجئے نوجوانوں کے لیے، شاید آپ بول لیں اپنی مرضی سے جب تک نہ اتر جائے۔ میرے سرکار اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، ہمیں جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، آج وہ بھی چاہتا ہے حسین اپنی مرضی سے اترے۔ غیر اللہ کا تصور نماز میں آیا، نماز باطل، یہی تو کہا جاتا ہے نا۔ تو کم پڑھے لکھے نہیں کہتے، زیادہ پڑھے لکھوں سے ڈر ہے۔ غیر اللہ کا تصور آ گیا، نماز باطل ہے۔ جائیے اٹھائیے، علماء اہل سنت کے 73 فرقوں کے مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، اختلافی روایت نہیں، اتفاقی روایت پڑھ رہا ہوں۔ 73 فرقے کے مسلمانوں نے لکھی ہے کہ جب نماز ہو گئی تو سب نے کہا، جو پیچھے تھے، ایک صحابی کے الجھن ہوئی تو اس نے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ پشت پہ حسین، کا حسین سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ کیا کیفیت ہوگی خدا کی قسم، حسین سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، حسین سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اچھا، کل آپ کے اجداد حسین کی زیارت کر کے اللہ کی نماز پڑھیں تو بدعت نہیں ہے، آج مولا کے چاہنے والے نماز پڑھ کے زیارت حسین پڑھیں تو بدعت ہے۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ عزیزو، غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا یہ پورا واقعہ، لیکن ایک نقطہ فکر کی طرف اشارہ ہے۔ واقعے پرانے ہوتے ہیں، اشارے نئے ہوتے ہیں، تو وہ اشارہ ایک سنیے۔ یہ جو پیچھے بیٹھے تھے، ان کی نظروں میں حسین، ان کی نظروں میں حسین، رسول کے تصور میں حسین، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ رسول کے تصور میں حسین کا کیوں؟ کہ چلیے مان لیتے کہ نہیں ہے، لوگ دلیل دے دیں کہ وہ جو سائل آیا تھا، علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، جب تک دنیا سے مانگتا رہا علی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ حضور پروردگار تھے۔ لیکن جب وہ سائل کہہ کے گزرا، پروردگار تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تب علی نے اشارہ کیا اور اس نے انگلی سے انگوٹھی اتاری لے کے چلا گیا، کیونکہ علی تھے ہی حضور پروردگار میں۔ تو جب صدا وہاں پہنچی تو علی نے محسوس کی۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے
کہ جب رسول اللہ نماز پڑھتے تو حضور پروردگار ہوتے تھے، تصور میں حسین کیسے آئیں گے؟ سرکار ہم مان لیتے آپ کی دلیل کو اگر جبرائیل آ کے نام حسین کان میں نہ لیتے۔ کیا کہا؟ کہ جب تک حسین صحابیت کی نظر میں حسین، رسول کے تصور میں حسین، آخری جملہ اور مجلس سما میں، اور صحابیت کی نظر میں حسین، رسول کے تصور میں حسین۔ صحابیت کو انتظار ہے رسول سجدے سے سر اٹھائیں، رسول کو انتظار ہے جبرائیل آئیں، وحی کے فرشتے کو انتظار ہے اللہ کچھ کہے، اللہ کو انتظار ہے حسین پشت اترے۔ صلوات بر محمد آل محمد بابا۔ دنیا کیا پہچانے گی؟ بس عزیزان گرامی، دنیا نہیں پہچان سکتی کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے، دنیا نہیں پہچان سکتی کہ ہمارے ہادیان برحق کا مرتبہ کیا ہے۔ لاکھوں سلام کیا کیجئے، جب اپنے گھر جایا کیجئے، فضائل آل محمد سن کے۔ چھٹے امام نے یہاں تک فرمایا کہ جہاں پہ فضائل اہل بیت ہوتے ہیں تو میں جعفر صادق چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہو جاؤں، کیونکہ ملائکہ انبیاء اولیاء آتے ہیں فضائل آل محمد سننے کے لیے۔ جو اللہ کی پسند ہے وہ آپ کی پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مجلسوں کو زینت دی جائے علی کے ذکر سے، جو اللہ کی پسند وہ آپ کی پسند۔ تو گھر جایا کیجئے تو شکر کا سجدہ کیا کیجئے کہ آپ اس ماں کی گود میں پروان چڑھے ہیں جس نے شیر میں ناد علی پلائی ہے، ہاں، اور جس نے ماشاءاللہ تربیت ایسی کی ہے کہ آپ نام حسین سنتے ہیں آپ کا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، جس خانوادے کے فضائل اتنے ہوں، جس خانوادے نے پوری کائنات پہ رحم کیا ہو، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرا ہو، بعد شہادت امام حسین کے گھر کے یتیموں پہ رحم نہ کھایا گیا۔ اور جیسے آپ نے مجلسوں کا اہتمام کیا ہے، میں روایت کے 2 ہی فقرے پڑھوں گا، جتنا رونا چاہتے ہیں آپ 2 فقروں پہ رو لیجئے گا، اس لیے کہ اب طاقت نہیں ہے، بس 2 جملے کاش کہ میں پڑھ لے جاؤں۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں تو یہ معال مجلس ہے، ہمارے بزرگ رونے لگے، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رہے۔ ہر امام نے امام حسین کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، اتنا مظلوم امام ہے، لیکن جتنا اہتمام 8ویں امام نے کیا ہے، کسی امام نے مجلس حسین کا اتنا اہتمام نہیں کیا۔ 8ویں امام کا دور ہے، 8ویں امام نے یہاں تک کہ روایتیں ملتی ہے جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو امام جہاں ہوتے تھے وہیں سے ننگے پیر ہو جاتے تھے، نالین اتار دیتے تھے، امام وہیں سے نالین اتار دیتے تھے۔ اور مدینے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی محرم کے چاند کو بعد کربلا فلک پہ نہیں دیکھا۔ جب جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھیں تو مدینے والوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ محرم کا چاند فلک پہ نکل آیا۔ اور عزیزوں، جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو 8ویں امام اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ایک دن مجلس کا اہتمام ہوا، ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا تو ایک پہلو میں بیٹھا ہوا گریہ فرما رہا تھا۔ امام نے فرمایا یہ بتا کہ تو گریہ نہیں فرما رہا ہے؟ اس نے اپنا رومال دکھایا اور کہا مولا دیکھیے میرا رومال بھیگا ہوا ہے۔ کہا نہیں، ایسے نہ رویا کر، دہاڑے مار کے رویا کر، چیخیں مار کے رویا کر، جیسے میری جدہ ہر عزا خانوں میں جا کر اپنے بالوں کو بکھرائے وہ حسینہ کا ماتم کرتی ہے۔ ارے قیامت کے سوال کا جواب تو سنیے جو امام نے دیا ہے، شاید رونے کے لیے کافی ہو۔ ایک سائل نے سوال کر لیا 8ویں امام سے، مولا یہ بتائیے کیا پہلی محرم سے 10 محرم تک ہم سارے کام چھوڑ کے صرف حسین پہ ہی گریہ فرمائے؟ کیا قیامت کا جواب امام نے دیا؟ امام نے روتے ہوئے فرمایا ہاں، دنیا کے سارے کام کو بھول کے پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک صرف اور صرف میرے جد حسین کا ماتم کیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا۔ اسی لیے مولا نے فرمایا انا قتیل العرب ابرا، کہ میں وہ شہید ہوں، میں وہ قتیل ہوں جسے رلا کر مارا گیا۔ عزیزان گرامی، جب تک ہمارا اور آپ کا چوتھا امام بعد کربلا، ہمارے چوتھے امام حیات رہے، جب پانی آتا تھا بابا کی پیاس یاد کر کے روتے تھے، جب کھانا آتا تھا تو بابا کی بھوک یاد کر کے روتے تھے۔ بس آخری فقرہ مصائب کا کہ چوتھے امام کی شہادت جانتے ہیں، ایک فقرے پہ چوتھے امام کی شہادت ہوئی ہے، شاید یہ رونے کے لیے کافی ہو۔ اور اگر کلیجے پہ دل پہ گہری چوٹ لگے تو طالب علم کو معاف کیجئے گا، یہ تاریخ کے فقرے ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، سن سکیں گے آپ؟
جب چوتھے امام کو اسی رونے کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کیسے چوتھے امام کا گریہ کم کرایا جائے، تو ملعون نے اسی رونے کو کم کرنے کی وجہ سے چوتھے امام کو زہر دیا، اور جب زہر دے دیا اور جب شہادت کا دن قریب آیا تو چوتھے امام نے اپنے بیٹے محمد باقر کو بلایا اور بلا کے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ بس آخری فقرہ مجلس تمام، جس جملے کو سید سجاد بھی برداشت نہ کر سکے اور مولا کی شہادت ہو گئی، رونے کے لیے کافی ہے، پہلو میں بٹھایا، بٹھا کے کہا بیٹا محمد باقر، یہ بتاؤ کہ جب تم 3 برس کے تھے تو کربلا میں تھے، سارے منظر تم نے دیکھے، کیا کیا دیکھا؟ تو جناب محمد باقر نے بتایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا کبھی علی اکبر کا لاشا لاتے ہیں، کبھی عباس کے بریدہ بازو لاتے ہیں، کبھی اپنی تلوار سے اپنی ذوالفقار سے ششماہ مجاہد علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ آخری فقرہ سید سجاد نے کہا بیٹا اور کیا دیکھا؟ کہا جب شہادت ہو گئی سب کی اور عصر عاشور آئی اور خیمے جلائے گئے، میں نے دیکھا ارے آقا زادی کے سر سے چادر چھینی جا رہی تھی۔ بس یہ وہ فقرہ تھا، سید سجاد برداشت نہ کر سکے، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، پالنے والے جناب مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، جو مومنین و مومنات ہر سال ان مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے، پروردگارہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے دعا یہ ہے، تجھے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، عزاداری کے خلاف، ولایت حلال مشکلات کے خلاف تحریک چلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہماری قوم کے ہر فرد کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نورانیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔